احدث الامام او المقتدی فی صلاة العید، اگر عید کی نماز میں امام کو حدث لاحق ہوا یا مقتدی کو تو تیمم کرے گا، وبنا اور نماز پر بنا بھی کر سکتا ہے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ وقال، صاحبین نے فرمایا ہے کہ لا یتیمم، یہ آدمی تیمم اب نہیں کرے گا، اس لیے کہ نماز کے اندر کیا ہے، مدرک ہے نا، مدرک بنا ہے، پہلے سے نماز میں شریک ہے، اب حدث کی وجہ سے لاحق بن گیا، اور لاحق کے لیے جائز ہوتا ہے کہ امام کی فراغت کے بعد بھی کیا کر سکے، نماز پڑھ سکے، لہذا تیمم کی ضرورت نہیں، اب جائے گا کیا کرے گا، وضو بنائے گا۔ اور وجہ یہ بیان کرتے صاحبین حضرات کے لیے ان اللاحق یصلی بعد فراغ الامام، کہ یہ تو امام کی فراغت کے بعد بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو فلا یخاف الفوت، تو لہذا اس کو خوف نہیں ہے نماز عید کے فوت ہو جانے کا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا نہیں، اب بھی تیمم کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ عید کے دن ازدحام زیادہ ہوتا ہے، ریل پل ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، اگر یہ آدمی کیا کر رہے، فراغت امام کے بعد نماز پڑھے تو ہو سکتے کہ کوئی عارض اس کو لاحق ہو جائے، کوئی ایسی چیز اس کو معتری ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ اور جو اختلاف ہے نا صاحبین اور امام ابو حنیفہ کے درمیان، اس وقت کہ اس نے یہ نماز وضو کے ساتھ شروع کی ہو، ہاں اگر یہ نماز اس نے تیمم کر کے شروع کی ہونا، پھر حدث لاحق ہو جائے، پھر تو بالاتفاق کیا کرے گا، تیمم کرے گا۔ اس لیے کہ اگر ہم کیا کریں، اس پر وضو واجب کریں نا، جیسے کہ صاحبین نے فرمایا، تو یہ آدمی تو واجد للماء ہوگا نماز کے اندر، تو پھر تو نماز کے اندر وضو ٹوٹ ہی جائے گا، کیونکہ یہ واجد الماء ہے، حالانکہ یہاں پر ہم کہتے کہ فوت صلاۃ العید کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے تیمم ہم نے ابتداءً جائز کیا، تو انتہاءً ہم کیسے اس کے لیے کہیں گے کہ یہ کیا ہے، تیمم اس کا درست نہیں اور یہ واجد الماء ہے۔ تو فرمایا وَلَهُ، امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، اب بھی تیمم کرے گا۔ وجہ یہ کہ ان الخوف باق، اب بھی خوف باقی ہے، اور یوم عید جو ہے یوم ازدحام ہوتا ہے، لأنه زحمت والا دن ہوتا ہے، فَيَعْتَرِيهِ عَارِضٌ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، ہو سکتا ہے کہ کوئی عارض، کوئی ایسی چیز اس کو درپیش ہو جائے، اس کی نماز ہی کیا کرے، فاسد کرے۔ والخلاف جو مذکور اختلاف نفیمہ، کہ اس صورت میں اذا شرع بالوضوء، عید کی نماز اس نے وضو کے ساتھ شروع کی ہو، ولو شرع بالتیمم، اگر شروع سے ہی کیا تیمم کے ساتھ شروع کی ہونا تو تیمم، پھر تو تیمم کرے گا، سب کی نزدیک وہ بنا اور بنا بھی کرے گا، بالاتفاق ہے۔ اور بالاتفاق اس لیے کہا کہ لأننا لو اوجبنا الوضوء، اگر ہم اس پر وضو واجب کرے کہ اب اس کو حدث لائے کہ وضو کرے گا، تو یکون واجدا للماء بصلاۃ، پھر تو نماز کے اندر ہی یہ واجب ہے، تو فیفسد، لحاظ اس کی نماز کیا ہوگی، فاسد ہوگی، اور تیمم بھی صحیح نہیں رہے گا۔ آگے فرمائے گا کہ جمعے کی نماز کے لیے تیمم درست نہیں، اگرچہ اس کو یہ خاطرہ ہو کہ جمعے کی نماز مجھ سے فوت ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے خلیفہ ہے، یعنی خلف اس کا موجود ہے، وہ کیا ہے، ظہر کی نماز ہے، نہ کہ عید کی۔ عید کے لیے کوئی خلیفہ نہیں۔ ولا یتیمم للجمعۃ، جمعہ کی نماز کے لیے تیمم نہیں کرے گا۔ وان خاف الفوت، اگرچہ اس کو یہ خطرہ ہو جائے کہ جمعے کی نماز مجھ سے فوت ہو جائے گی، اگر کیا کروں، لو توضأ، وضو میں لگ جاؤں، فإن أدرك الجمعة صلاها، آپ کرے گا، وضو کرے گا، اگر جمعے کی نماز مل جائے ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھے، وإلا صلى الظهر أربعا، اور اسی جگہ کیا کر لے، ظہر کی نماز پڑھے۔ اور یہ تیمم کا جواز کیوں نہیں، تو یہ اس وجہ سے کہ لأنها تفوت إلى خلف، کہ جمعے کی نماز خلف کی طرف فوت ہو جاتی ہے، اور وہ خلف کیا ہے، وہ الظہر، وہ ظہر کی نماز ہے، بخلاف العید، یہ عید کی نماز ایسی نہیں، اس کو کوئی خلف نہیں، لہذا اس کے لیے تیمم جائز ہوگا۔ آگے فرمایا کہ وقضا، اسی طرح آدمی تیمم نہیں کرے گا، وضو کرے گا، اذا خاف فوت الوقت، جب اس کو خطرہ ہو کہ مجھ سے وقتی نماز فوت ہو جائے گی، لو توضأ، اگر وضو میں لگ جائے، تو اگر اس کا یہ خیال ہونا تو لم یتیمم، وہ تیمم نہیں کر سکتا، ویتوضأ، بلکہ وضو کرے گا، ویقضی ما فاتہ، جو کچھ اس سے فوت ہو جائے نا اس کی قضا کرے، لأن الفوات إلى خلف، اس لیے کہ یہاں پر فوات خلف کی طرف ہے، کہ خلف اس کا موجود ہے، وہ کیا ہے، وہ القضاء، کہ قضا کر سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ بیان کرتے کہ والمسافر اذا نسی الماء،
اگر مسافر نے کجاوے میں رحل میں پانی رکھا تھا اور اس نے کیا کر دیا، پانی کو بھول گیا تھا اور تیمم کر کے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پانی یاد آ گیا، اب یہ کیا کرے گا، اس نماز کا اعادہ کرے گا یا نہیں، یعنی وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے گا یا نہیں؟ تو طرفین کے نزدیک اعادہ نہیں کرے گا۔ امام یوسف صاحب نے فرمایا جیسے کہ امام شافعی کا قول ہے کہ یہ آدمی اعادہ کرے گا، اور یہ اختلاف جو ہے نا امام ابو یوسف صاحب میں طرفین کا اس وقت ہے کہ جب اس نے پانی خود رکھا ہو یا کسی اور نے رکھا ہو لیکن اس کے حکم سے رکھا ہو، اور یہ پانی اس کو فی الوقت یاد ہو جائے یا بعد الوقت یاد ہو جائے نا، دونوں صورتوں میں کیا ہے، آدمی واجد للماء ہے۔ اور اس کی مثال ہے جس نے کجاوے میں کپڑا رکھا تھا اور کپڑے کو بھول گیا تھا، نماز اس نے ننگے ہو کر پڑھی، تو آیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جب اس کو کپڑا یاد آ جائے، کپڑا پہن کر دوبارہ نماز پڑھے گا، یہ وہ نماز ہو گئی۔ تو یہی مسئلہ بیان کرتے دیکھے، والمسافر اذا نسی الماء، جب مسافر پانی کو بھول جائے، فی رحلہ کجاوے میں بار میں رکھا ہوا تھا، فتیمم، اس نے تیمم کیا، وصلی، نماز پڑھی، ثم ذکر الماء، پھر اس کو پانی یاد آ گیا، لم یعیدها عند ابی حنیفہ و محمد، طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے انہوں نے فرمایا کہ یعیدها، اس نماز کا اعادہ کرے گا۔ والخلاف، یہ جو مذکور اختلاف ہے نا، فیما بین طرفین و ابی یوسف، فیما اس صورت میں ہے اذا وضعه بنفسه، جب اس نے یہ پانی بنفسه رکھا ہو بذات خود، او وضعه غیره بامره، یہ کسی اور نے مسافر کے حکم سے کجاوے میں پانی رکھا تھا، تو امام یوسف کے نزدیک ادا کرے گا، طرفین کے نزدیک نہیں کرے گا۔ وذکرہ فی الوقت وبعدہ سواء، وقت کے اندر پانی یاد آ جائے کہ وقت یا بعد میں یاد آ جائے، طرفین کی نزدیک اعادہ نہیں، امام یوسف کی نزدیک اعادہ ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ لہو، امام یوسف کی دلیل ہے کہ انہ واجد للماء، یہ شخص حکمن جو کیا ہے، واجد للماء ہے، اس نے وجدان ما کیا ہے نا، تو یہاں پر لم تجدو کے حکم میں داخل نہیں، اور یہ جو بھول گیا ہے نا، یہ تو اس کا اپنا قصور ہے۔ فسوار کما، اس کی مثال تو اسی اذا کان فی رحلہ ثوب، کہ اگر اس کی کجاوے رحل میں کپڑا موجود تھا، فنسی ہوئی، بھول گیا اور بعد میں یاد آیا اور نماز پڑھی تھی برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر، تو اب کپڑے کی یاد آنے کے بعد چاہے وقت کے اندر یاد آ جائے یا بعد الوقت یاد آ جائے، امام یوسف کے نزدیک اعادہ کرے گا۔ اسی طرح پانی کی صورت میں بھی اعادہ کرے گا۔ اور امام یوسف کی دوسری دلیل کی دیکھیں، وَلِأَنَّ رَحْلَ الْمُسَافِرِ مَعْدِنٌ لِلْمَاءِ عَادَةً، کہ عموماً عادتاً مسافر کا جو کجاوا ہوتا ہے نا، یہ پانی کا معدن ہوتا ہے کہ اس میں لوگ پانی ضرور رکھتے ہیں، اس لیے کہ سفر کی حالت ہوتی ہے، ہر شخص تیاری کر کے زاد و راحلہ تیار کر کے جاتا ہے، تو پانی کا جب معدن ہے، لہذا فَيَفْتَرِزُ الطَّلَبُ، اس کے لیے ڈھونڈنا، تلاش کرنا، طلب کرنا پڑتا، اور اس نے طلب نہیں کیا، لہذا اس کی کوتاہی قبول نہیں ہوگی۔ وَلَهُمَا، طرفین نے فرمایا کہ أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ بِدُونِ الْعِلْمِ، کہ یہ قادر علی استعمال الماء نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علم نہیں، علم کا کیا معنی کہ وہ بھول چکا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے کہا کہ جو قدرت کا لفظ استعمال ہے، یعنی قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، تو وجود سے مراد یہی ہے نا کہ اس کو پتہ ہو، بھول ہوا نہ ہو، وہی المراد بالوجود ہے، اور وجود سے یہی قدرت مراد ہے، یعنی قدرت کے متعلق جو ہم نے کہا نا وہ یہ کہ موجود ہو، لہذا جب اس کو پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں، تو موجود نہیں سمجھا جائے گا، یہ پانی سے طرح یہ قادر علی الماء متصور نہیں ہوگا، تو لہذا اس کی پڑھی ہوئی نماز درست ہو گئی۔ اور آپ نے جو کہا نا کہ یہ کجوا معدن للماء ہے، عادتاً یہ ہم نہیں مانتے، لیکن دوسری صورت مانتے، اس کی دوسری شکل مانتے، وہ یہ ہے کہ وَمَاءُ الرَّحْلِ مَعْدِنٌ لِلشُّرْبِ، پینے کے لیے معدن ہے، لا للاستعمال، استعمال کے لیے کوئی اس میں پانی نہیں رکھتا کہ غسل وضو کے لیے کوئی پانی رکھے، اس میں تو ضرورت کا پانی رکھا جاتا ہے۔ اور اے امام ابو یوسف، آپ نے جو پانی کا مسئلہ قیاس کیا نا کپڑے پر، یہ درست نہیں ہے،
اس لیے کہ یہاں پر جو مقیس علیہ نا ثوب یہ خود مختلف ہی مسئلہ ہے اور مقیس علیہ کا متفق علیہ ہونا چاہیے. ومسألۃ الثوب علی الاختلاف اس میں اتفاق نہیں اختلاف ہے. ولو کان علی الاتفاق اگر ہم اس کو کیا کریں اتفاقی بھی سمجھ لیں تو یہ آپ کیا قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کہ ففرض السطر یفوت لا الی خلف اگر سطر کو دیکھا جائے نا تو بارح نہ ہونے کی صورت میں جو نماز اس نے پڑھی ہے نا اس کو کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے. لا الہ خلف اس کو کوئی خلیفہ نہیں ہے. اور یہاں پر جو تیمم کر رہے ہیں نا یہ وضو جو کر رہے اس کا خلیفہ تو ہے. والطہارۃ بالماء تفوت الى خلف اور پانی کا خلیفہ تو موجود ہے کہ یہ طہارت بالماء خلیفہ کی طرف فوت ہو رہا ہے لہذا وہ تیمم لہذا تیمم کا قیاس 100 پر جائز درست نہیں ہے. آگے فرمایا کہ متیمم شخص جو ہے نا اس پر کتنی مسافت تک پانی کا ڈھونڈنا ضروری ہے یا متیمم شخص پر پانی کا ڈھونڈنا ضروری ہے یا نہیں. تو فرمایا کہ ولیس علی المتیمم متیمم کے لیے ضروری نہیں ہے اس پر واجب فرض نہیں طلب الماء کی کیا کرے پانی طلب کرے. اس صورت میں اذا لم یغلب علی ظنه ان بقربه ماء کہ جب اس کی گمان میں یہ بات غالب نہ ہو کہ اس کے قریب کہیں پر پانی ہو سکتا ہے یعنی ظن غالب اس کو حاصل نہیں کہ کہیں قریب میں پانی ملے گا. لأن الغالب عدم الماء فی الفلوات کہ عموماً بیابانوں میں صحارا میں جنگلات میں پانی معدوم ہوتا ہے. ولا دلیل علی الوجود اور پانی کے موجود ہونے پر کوئی دلیل ہے نہیں جو اس کو ابھارے ڈھونڈنے پر تو فلم یکن واجدا لہذا یہ واجد نہیں سمجھا جائے گا. بس تیمم اس کی کیا ہے تیمم اس کا ٹھیک ہے اور ڈھونڈنا طلب کرنا ضروری نہیں. ہاں وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً اگر اس کے خیال میں یہ بات غالب آ جائے ظن غالب اس کو حاصل ہو کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں آس پاس پانی ہو تو لم یجوز له ان یتیمم اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ تیمم کرے حتی یطلبہ جب تک ڈھونڈ نہ لے. لأنه واجد للماء اس لیے کہ آدمی واجد للماء متصور کیا جاتا ہے نظرا الی الدلیل دلیل کے تناظر میں. دلیل یہاں پر کیا ہے کہ غلبہ ظن حاصل ہے اور عبادات کے اندر غلبہ ظن کا اعتبار ہوتا ہے اور غلبہ ظن یقین کی طرح سمجھا جاتا ہے. پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ تیمم نہیں کرے گا لیکن تلاش کہاں تک کرے گا کتنی مسافت تک تلاش کرے تو فرمایا کہ ثم یطلب مقدار الغلوۃ ایک غلوے کے برابر یعنی 300 ذراع تک وہ کیا کرے گا یعنی ایک میل سے ذرا کم تک کیا کرے گا وہ تلاش کرے گا. ولا یبلغ میلا میل کے حد تک نہ جائے اس لیے کہ اگر یہ مسافر ہونا تو کئی لا ينقطع عن رفقته ایسا نہ ہو کہ اپنے ہم جماعت ساتھی سے کیا ہو جائے منقطع ہو جائے الگ نہ رہ جائے. آگے فرمایا کہ اگر ایک شخص کے پاس اس کا رفیق ہے سفر کی حالت میں تو آیا اس سے پانی طلب کرے گا یا طلب کیے بغیر تیمم کرے گا. تو فرمایا یہ مسئلہ اخیر تک کہ وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ ماء اگر اس کے ساتھی کے پاس پانی موجود ہے طلب منه قبل ان يتيمم تیمم کرنے سے پہلے ذرا اس سے مطالبہ کرنا چاہے کہ یار مجھے پانی دو وضو کے لیے. وجہ کہ لعدم المنع غالباً کی ساتھی عموماً پانی کو منع نہیں کرتے اس طرح عموماً دوسرے لوگ بھی پانی کو منع نہیں کرتے کسی سے. فإن منعه منه اگر وہ منع کرے کہ میں نہیں دیتا یا تو اس وجہ سے کہ پانی کم ہوگا صرف اکل و شرب کے لیے یا ہو زیادہ مگر وہ دیتے ہی نہیں تو یتیمم پھر وہ تیمم کر سکتا ہے لتحقق العجز اس لیے کہ اس کا عجز اب متحقق ہو چکا ہے. یہ تو طلب کی صورت میں تھا کہ تیمم کر لے. ولو تیمم قبل الطلب اگر طلب کرنے سے پہلے ہی تیمم کیا اور کوئی مطالبہ نہیں کیا ساتھی سے تو اجزأه عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک پھر بھی اس کا یہ تیمم درست ہو گیا. وجہ کہ لأنه لا يلزم الطلب من ملک الغیر لأنه لا يلزم الطلب من ملک الغیر کی غیر کی ملک سے طلب کرنا لازم نہیں ہے. اور یہاں پر یہ زیادہ سے زیادہ سوال کرے گا نا تو سوال میں ذلت ہے اور ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ذلت سے بچا رہا ہو. وقال صاحبین نے فرمایا کہ لا یجزی ہے
مطالبہ کیے بغیر جو تیمم اس نے کیا یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، لأن الماء مبذول عادتا، کہ عموماً پانی لوگ خرچ کر دیتے ہیں، دیتے ہیں، ابتذال کرتے ہیں، اور یہاں پر اس کے لیے ضروری تھا کہ کیا کرتا، مطالبہ کرتا، مطالبہ کیے بغیر اس نے کام کیا، اچھا نہیں کیا۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَبَى أَن يُعْطِيَهُ إِلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ، اگر وہ ساتھی رفیق انکار کر رہا ہے، پانی قیمت دیے بغیر نہیں دیتا، تو پھر کیا کرے گا؟ اور یہاں اس کے پاس پانی کی قیمت بھی موجود ہے، تو فرمایا کہ اگر پانی کی قیمت موجود ہونا اور غبن فاحش بھی نہ ہو تو پھر تیمم نہیں کر سکتا، پانی خرید کر وضو کرے گا۔ وعنده ثمنه، اور اس کے پاس پیسے بھی موجود ہو تو لا یجزیہ التیمم، یعنی لا یکفیہ التیمم لتحقق القدرت، اب وہ قدرت متحقق ہے، یہ عاجز نہیں ہے، قادر علی الماء ہے۔ ولا يلزمه، ہاں یہ اس پر لازم نہیں کہ تحمل الغبن الفاحش، کہ بہت زیادہ گھاٹے کا سودا کرے، ہاں مثلی قیمت کے ساتھ ہو، ثمن مثلی کے ساتھ ہو، یہ ضرر برداشت کرے گا، البتہ اگر غبن فاحش ہونا کہ پانی کا لوٹا 3 کا مل رہی ہے 10 میں بیچ رہی تو غبن فاحش ہے، تو اسی صورت میں تیمم کر سکتے، وجہ یہ کہ لأن الضرر مسقط، کی ضرر ساقط کرنے والا ہے، کہ جب اس کے لیے ضرر ہوتے لہذا اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہوگا، واللہ تعالی اعلم۔ آگے فرمایا کہ باب المسح علی الخفین، یہ باب ہے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق۔ اب یہاں پر مسح کو کیا کر دیا، مؤخر کیا اور تیمم کو مقدم کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے تیمم میں بھی مسح ہوتا ہے نا علی العضوین، اور اس میں مسح ہوتا ہے علی العضو الواحد جو کیا ہے رجلین ہے۔ ایک تو اس وجہ سے تیمم کو مقدم کیا کہ دیکھیے تیمم کا جو حکم ہے نا وہ کتاب اللہ سے ثابت ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اور مسح کا جو حکم ہے نا یہ سنت سے ثابت ہے، اور کتاب اللہ والا حکم اقوا ہوتے اس لیے مقدم کیا۔ دوسری وجہ یہ کہ دیکھیے تیمم جو ہے کامل ہے کس اعتبار سے، بدلیت اور خلق ہونے کے اعتبار سے، کہ قائم مقام ہے وضو کا، اور مسح علی الخفین ناقص ہے۔ ناقص کا کیا معنی کہ اس میں صرف ایک یعنی عضو واحد کی کیا ہوتا ہے، عضو واحد مسح کیا جاتا ہے جو کہ خل کا قائم مقام نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ محل تیمم وجہ و یدین ہے، اور مسح جو ہے کیا اس کا جو محل ہے وہ صرف رجلین ہے، تو یہ کیا ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ رجلین جو ہے وضو کے اندر مؤخر ہوتے ہیں، غسل کے اندر بھی مؤخر دھوئے جاتے ہیں، تو اسی لیے مسح علی الخفین کو بھی کیا کر دیا، مؤخر کیا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ تیمم اور اسی طرح سے مسح یہ حدث کو زائل کرتے ہیں، اور وہ کسے زائل کرتے ہیں کہ تیمم دونوں حدث کو زائل کرتے ہیں، حدث اکبر کو بھی حدث اصغر کو بھی، اور مسح علی الخفین صرف حدث اصغر میں کام آتا ہے، حدث اکبر میں مسح علی الخفین درست نہیں ہوتا، تو اس اعتبار سے بھی تیمم قوی ہوا، اس لیے مقدم کیا۔ آگے فرمایا کہ دیکھیے المسح علی الخفین جائز بالسنت، کہ مسح خفین پر کرنا جائز من ثابت، کہ یہ ثابت ہے عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی اس سنت حدیث کی وجہ سے۔ والاخبار فیہ مستفیضۃ، اور مسح کے متعلق جو اخبار آئی ہے، خبریں آئی ہے، احادیث آثار آئے ہیں، وہ مستفیض ہے فعلا و قولا، شائعۃ مشہورۃ، وہ کیا ہے، مشہور حد تواتر تک پہنچ رہے ہیں۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی فرمایا ہے، جیسے کہ 5 نمبر حاشیے میں ذکر ہے کہ ما قلت بالمسح حتی جاءنی فیہ مثل ضوء النہار، کہ مسح کے متعلق میں قائل نہیں تھا مگر جب اس کے متعلق میرے پاس روز روشن کی طرح دلائل آ گئے نا تو اس وقت میں نے
مسح کے جواز کا قول کیا. اسی طرح امام ابو حنیفہ سے خود مروی ہے کہ اخاف الکفر علی من لم یر المسح علی الخفین، کہ جو مسح خفین کا قائل نہ ہو مجھے خطرہ ہے، اس کی کفر کا اندیشہ ہے. اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے خبر المسح جو ہے نا مسح علی الخفین کے، اس کے ذریعے سے تخصیص التعمیم کیا ہے؟ جائز ہے. کہ قرآن کریم کے اندر آئے کہ وہ ارجلکم الی الکعبین دھونے کا حکم ہے، تو یہ حکم عام ہے، تو اس کے اندر تخصیص التعمیم ہم کر سکتے ہیں کہ حالت التخفف پر اگر قرات مجرورہ کو ہم حمل کرے تو اس صورت میں مسح کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیسے کہ حاشمی کی لیس فی قلب من المسح شیء، کہ مسح کے متعلق میرے دل میں کوئی کھٹک نہیں، کوئی بات نہیں. فیہ 40 حدیث من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رفع وما وقف، کہ موقوف و مرفوع حدیث تقریباً 40 حضرات سے اس کے متعلق کیا ہے؟ ثابت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حاشمی لکھو عن الحسن البصری رحمہ اللہ قال حدثني 70 رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه مسح علی الخفین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 70 صحابہ بدری سے مجھے یہ بات پہنچ چکی ہے، انہوں نے مسح علی الخفین فرمایا ہے. اسی طرح بہت ساری اور روایات ہے، بہت کچھ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسح علی الخفین جو ہے اہل سنت والجماعت کی کیا ہے؟ شعار میں سے، جو ایک زمانے میں شعار بنا تھا. جیسے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کا شعار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان تفضل الشیخین، یعنی ابا بکر و عمر، وان تحب الخطنین یعنی عثمان و علی، وان تر المسح علی الخفین، کہ مسح علی الخفین کی آدمی کیا ہو؟ جواز کا قائل ہو. حتی قیل، یہاں تک کہ کہا گیا، یہ بات کہی گئی ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ سے بھی اس کے متعلق بات آ گئی ہے کہ ان من لم یرہو، کہ جو مسح علی الخفین کی جواز کا قائل نہ ہو، معتقد نہ ہو، کان مبتدعا، وہ آدمی بدعتی ہوگا. بدعتی کا معنی کیا؟ خارج من اہل سنہ والجماعہ شمار ہوگا. ہاں اگر کوئی اس کو مانتا ہے، اس کی جواز کا قائل ہے، البتہ عزیمت پر عمل کرتے ہوئے، رخصت کو چھوڑتے ہوئے مسح علی الخفین نہ کرے، صرف عزیمت پر عمل کرنے کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ بدعتی نہیں ہوگا بلکہ ماجور بھی ہوگا. لیکن من رآہو، ہاں وہ شخص جو اس کے جواز کا معتقد و قائل ہو، ثم لم یمسح، اور پھر مسح علی الخفین نہ کرے، کس وجہ سے؟ آخذا بالعزیمہ، عزیمت پر عمل کرتے ہوئے، رخصت کو چھوڑتے ہوئے، کان ماجورا، وہ آدمی ماجور ہوگا، عند اللہ اس کو ثواب ملے گا. آگے فرمایا کہ وَيَجُوزُ، یہ مسح علی الخفین جائز ہے، من کل حدث، ہر طرح کی بے وضوئی سے، یعنی ہر طرح کے حدث اصغر سے، موجب، وہ حدث جو کیا ہو؟ موجب ہو للوضوء، وضو کے لیے، یعنی یہ وضو واجب کرے. یا من کل حدث ناقض للوضوء، ہر وہ حدث جو ناقض للوضوء ہونا، اس میں کیا ہے؟ مسح علی الخفین جائز ہے. اور شرط کیا ہے؟ اذا لبسہما، کہ جب یہ موزے اس نے پہنے ہو، علی طہارت کاملہ، طہارت کاملہ پر، اور طہارت کاملہ کے بعد اس کو حدث لائق ہو جائے، تب معتبر ہوں گے. ثم احدث، پھر اس کے بعد کیا ہو جائے؟ طہارت کاملہ کے بعد حدث لائق ہو جائے، اور اسی حدث سے اس کی مدت شروع ہو جائے گی، کہ مسافر کے لیے 3 راتیں 3 دن، اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے، یعنی 1 رات 1 دن. تو فرمایا کہ خصہ امام قدوری رحمہ اللہ نے مسح علی الخفین کو خاص کیا ہے بحدث موجب للوضوء، اس حدث کے ساتھ جو کیا ہو؟ موجب للوضوء ہو. لأنه لا مسح من الجنابت، اس لیے کہ مسح من الجنابت درست نہیں. علی ما نبین انشاء اللہ تعالی، اس کا بیان بھی ہم کریں گے. وبحدث متأخر، اور اسی طرح صاحب قدور نے اس کو خاص کیا کہ یہ مسح علی الخفین جائز ہوگا کس وہ حدث کے لیے؟ جو موجب للوضوء ہو، ناقض للوضوء، اور اسی طرح سے حدث بعد الوضوء کے بعد ہو،
یعنی وبحدث متأخر، اس حدث کے ساتھ جو کیا ہو بعد میں لاحق ہو جائے، کس کے؟ طہارت کاملہ کے. لأن الحب عہد مانعا، اصل میں بات یہ ہے کہ موزے کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ موزہ جو ہے نا، اور یہ جو کیا ہے خف ہے، یہ مانع ہے، رافع نہیں ہے. معنی کا کیا معنی کہ سرایت حدث، نفوذ حدث سے کیا ہے معنی ہے. ہاں رافع للحدث نہیں، یعنی دور کرنے والا نہیں ہے بلکہ روکنے والا ہے. لأن الحب عہد مانعا، یعنی علم شرعا مانعا لسرایت الحدث، یہ سرایت حدث کیا ہے؟ ایک معنی ہے، ایک رکاوٹ ہے. ولو جوزناہ، اگر ہم اس کی جواز کا یہ قول کرے جائز سمجھ لے کہ بحدث سابق علی اللبس، کہ اگر حدث سابقہ پر آدمی اس کو کیا کر لے، پہن لے اور اس کو جائز سمجھ لے، تو پھر یہ رافع بن جائے گا، حالانکہ رافع نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہے. کل مستحاضت، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مستحاض اذا لبست، کہ جب وہ کیا کر لے موزے پہن لے، ثم خرج الوقت، پھر اس کے بعد وقت نکل جائے. والمتیمم، اسی طرح متیمم اذا لبسا، جب وہ کیا کر لے موزے پہن لے، ثم رأى الماء، اس کے بعد پانی دیکھ لے، تو آیا اب وہ اس پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ مسح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے وضو کی طہارت میں یہ موزہ نہیں پہنا بلکہ اس نے تیمم کی طہارت میں یہ پہنا ہے. اور یہ جو حدث اس کو لاحق ہوگا نا، یہ حدث سابق ہوگا، حدث لاحق نہیں ہے. اور اسی طرح سے حدث خالف نہیں ہے، یعنی بعد والا نہیں ہے. اور یہی متمم جب کیا کرے سمے ذرا الماء، جب پانی دیکھے تو کان رافعا، یہ مضافر رافع ہو جائے گا، حالانکہ مضی کے متعلق یہ بات شرعاً معلوم ہو چکی ہے کہ معنی ہے رافع نہیں. آگے جو فرمایا کہ پین لے اذا لبسہما علی طہارت کاملہ، یہ جو کہا نا، اس سے یہ شرط نہیں نکل رہا کہ کیا کرے لبس کے وقت بھی طہارت کامل ہو، یعنی پہننے کے وقت طہارت کا کامل ہونا ضروری نہیں، ہاں حدث کے وقت طہارت کا کامل ہونا ضروری ہے. اگر ایک آدمی نے مثلا پاؤں کو دھو لیا اور موزے پہن لیا خلاف سنت کر کے، اس کے بعد باقاعدہ وضو کو پورا کیا، تو یہ پہننا درست ہوا. البتہ اگر اس نے کیا کر دیا، اس نے اعضاء کو دھو لیا اور پاؤں نہیں دھوئے تھے، اسی اثناء میں جو کیا ہوا اس کو حدث لاحق ہوا، یا مکمل وضو کیا تھا نا، حدث لاحق ہوا، اس کے بعد جو ہے کیا کرے موزے پہن لے، تو یہ پہننا درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہاں پر لبس جو پایا گیا نا، یہ کیا ہے؟ قبل لبس بعد الحدث پایا گیا، بعد الحدث درست نہیں بلکہ قبل الحدث علی طہارت کاملہ کیا ہے، اس کا پہننا ضروری ہے. تو یہی فرمایا کہ یہ جو کہا نا کہ وقول اذا لبسہما علی طہارت کاملہ لا یفید اشتراط الکمال، یہ اشتراط یعنی شرط کا فائدہ نہیں دیتا کہ کیا ہو کمال طہارت پر یہ موزے پہن لے وقت اللبس پہننے کے وقت، بل وقت الحدث، بلکہ کیا ہے ضروری ہے کہ طہارت کاملہ پایا جائے، طہارت کاملہ پائی جائے حدث کے وقت. اور امام شفیع کے نزدیک تو دونوں ضروری ہے کہ کیا ہو طہارت بھی کاملہ ہونا چاہیے پہنتے وقت، اسی طرح حدث کے وقت بھی کیا ہے طہارت کاملہ ہونا چاہیے. ہم کہتے کہ نہیں، پہننے کے وقت طہارت کاملہ شرط نہیں، البتہ حدث کے وقت جو ہے طہارت کاملہ شرط ہے. وهذا المذهب عندنا، یہ ہمارا مذہب ہے. حتی لو غسل رجلیہ، اگر ایک شخص نے صرف پاؤں کو دھویا خلاف سنت کر کے، ولبس خفیہ، اور پھر اس پر موزے پہنے اور وضو پورا کیا نہیں، وضو نہیں پورا کیا تھا، طہارت اس کی کامل نہیں تھی، ثم اکمل الطہارہ، اس کے بعد بقیہ اعضاء کو دھو کر طہارت مکمل کی، اور ثم احدث، اس طہارت کاملہ کرنے کے بعد یعنی طہارت کی تکمیل کے بعد اس کو اگر حدث لاحق ہو جائے تو یجزیہ المسح، یعنی یکفیہ المسح، اس کے لیے مسح کرنا کافی ہے، درست ہے. اس لیے کہ اکمال طہارت کی شرط ہمارے نزدیک کس وقت ہے؟ حدث کے وقت ہے، پہننے کے وقت نہیں ہے. ہاں امام شفیع سے کے نزدیک کی جو طریقہ ہے نا درست نہیں ہوا، اس کا یہ مسح درست نہیں ہوا، اس لیے کہ یہاں پر ترتیب نہیں پائی گئی. ترتیب یہ ہے امام شفیع سے کے نزدیک کہ طہارت بھی کاملہ ہو، جیسے کہ طہارت کاملہ کا حدث کے وقت ہونا شرط ہے، اسی طرح طہارت کاملہ کا وقت اللبس بھی ہونا
ہونا شرط ہے. ہمارے نزدیک ایسا نہیں. ہمارے نزدیک صرف طہارت کاملہ کا وقت الحدث ہونا شرط ہے، وقت اللبس شرط نہیں ہے. وہذا اس کی جو وجہ ہے نا کہ ہم نے جو کہا کہ عند الحدث اکمال الطہارت کیا ہے شرط، یہ اس وجہ سے کہ لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم، کہ قدم تک حدث کی سرایت کرنے سے کیا ہے معنی ہے کہ یہ خف یہ موزہ حدث کو روکتا ہے کہ سے حلول سے سرایت کرنے سے قدم تک. فیراعی کمال الطہارت یا فیراعی وہ متوضی جو ہے کیا کرے گا لحاظ رکھے گا کمال طہارت کا کس وقت وقت المنع منع کی وقت، اور وہ منع کا وقت کیا ہے حدث کا وقت ہے. حتی لو کانت ناقصتا عند ذالک اگر یہ طہارت اس کی کیا ہو ناقص ہو عند ذالک منع عند الحدث تو کان الخبث رافعا تو یہ مضاد رافع بن جائے گا، مانع نہیں بن جائے گا. لہذا یہ پہننا درست نہیں ہوا، لہذا یہ مسح کرنا درست نہیں ہوا. نئے سرے سے وضو بنائے گا، وضو کے بعد جو حدث لائق ہوگا اگر مضا پہننا ہو ٹھیک ہوگا ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا. آگے فرمایا حضرت سے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ آیا موزے کے لیے کوئی مدت ہے یا نہیں، یا بس جتنی مرضی ہو اس وقت تک پہن لے. تو موزے کے متعلق علماء کا اختلاف واقع ہوا ہے. یہاں پر جو حدیث نا کے لیے قول علیہ السلام یمسح المقیم یوما ولیلہ والمسافر ثلاثة ایام ولیالیہا، یہ حضرات جمہور کی دلیل ہے. جمہور حضرات اس طرف گئے کہ دیکھیں موزے کا جو مسح ہوتا ہے نا اس میں مدت مقرر ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے. اور یہ جو حدیث ذکر ہے نا یہاں پر یہ جمہور کی صحیح اور صریح دلیل ہے. اسی طرح اور بھی حضرات کے ہمارے پاس دلائل ہیں جیسے کہ حضرت علی ابو بکر وغیرہ کی دلائل ہیں. امام مالک رحمہ اللہ اور اسی طرح لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مسح کی مدت مقرر نہیں، بلکہ جب تک موزے پہن لینا اس وقت تک یہ مسح کر سکتے مرضی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے اس مذہب پر خزیمہ بن ثابت رضی کی روایت سے استدلال پکڑا ہے کہ خزیمہ صاحب نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا ہے کہ مسح للمسافر 3 ایام اور مقیم کے لیے یوم و لیلہ ہے. اور پھر اسی حدیث کے اندر ہے خزیمہ سے فرماتے کہ رسول اللہ سے اگر ہم مطالبہ کرتے نا زیادتی کا تو ہمارے لیے زیادتی ضرور کرتے، یعنی ولو استزدناہ لزادنا، اگر ہم مطالبہ کرتے نا زیادتی کا تو اجازت دے دیتے. ہم اس حدیث کا جواب یہ دیتے کہ دیکھیں یہ جو زیادتی ہے نا اس حدیث میں کہ ولو استزدناہ لزادنا یہ زیادتی صحیح نہیں، اس لیے کہ علامہ زیلعی رحمہ اللہ اسی طرح علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے اس کی تضعیف کی ہے. یا یہ جواب دیں گے کہ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ابتداء والا واقعہ ہے کہ شروع اسلام میں مدت مقرر نہیں تھی، بعد میں مدت مقرر کی گئی. یا یہ جواب دیں گے کہ یہ خزیمہ کا اپنا خیال ہے جو شرعاً حجت نہیں. دوسرا استدلال حضرت امام مالک اور لیث بن سعد کا یہ ہے کہ دیکھیں ابی بن عمار رضی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا اس نے خود پوچھا کہ میں مسح الخفین کروں، اس نے کہا بالکل کرے. پھر کہا کہ 1 دن کروں، 2 دن کروں، 3 دن، 7 تک شمار کیا، یا 3 دن تک شمار کیا ایک روایت میں ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ نعم وما شئتا، کہ کرو بس جتنی آپ کی مرضی ہو. اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ نعم وما بدا علاقہ، جتنی آپ کی جو آپ کے لیے مناسب لگی اسی کے مطابق کیا کرے آپ عمل کرے. مگر ہم کہتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے مجہول ہے، اور ساتھ ساتھ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اس کی سند ثابت نہیں. اور دوسری وجہ ہے کہ دیکھیں امام تحوی رحمہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ جو آثار وارد ہیں نا تقیید یا توقید موضع کے متعلق وہ متواتر ہے، لہذا ابی بن عمار رضی کی حدیث اس کے مقابلے میں قبول نہیں کی جائے گی.
پس ہماری جو دلیل ہے نا وہ دلیل اس کے لیے اور بھی بہت سارے دلائل ہے، اور اس میں یہ آئے ہے کہ دیکھیں مسئلہ الخفین کی جو توقیق ہے نا وہ آثار متواترہ، اخبار متواترہ، احادیث قویہ سے ثابت ہے، لہذا اس کے مقابلے میں جو لیث بن سعد اور امام مالک کی دلیل ہے نا وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہی فرمایا کہ وہ یجوز للمقیم یوما ولیلۃ، مسا کرنا جائز مقیم کے لیے ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹے، وللمسافر ثلاثۃ ایام ولیاليها، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتوں کی اجازت ہے۔ اور دلیل ہماری یہ ہے جمہور کی کہ لقولی علیہ السلام یمسح المقیم یوما ولیلہ، دن رات کے لیے کیا کرے گا، مسح کرے گا مقیم، والمسافر ثلاثۃ ایام ولیاليها، اور مسافر 3 دن 3 راتوں کے لیے۔ آگے فرمایا کہ موضع کا یہ جو مسح ہے نا یہ مسح کب سے شروع ہوگا اور کب سے ابتدا کرے گا، کہاں سے اس کی ابتدا ہوگی؟ تو فرمایا کہ قال، یہ صاحب قدوری نے فرمایا کہ وابتداؤها، مسح کی ابتدا جو ہے نا عقیب الحدث، حدث کے بعد ہے، یعنی پہننے کے وقت نہیں ہے کہ مثلا ابھی آپ نے کیا کر دیا وضو مکمل کے اس کے بعد آپ نے مثلا موزہ پہنا اور اب سے جو ہے مدت شروع ہو جائے گی، نہیں، بلکہ جب آپ نے طہارت کامل کی نا، اس طہارت کاملہ کے بعد جب اپنے موزے پہن لے، اس کے بعد جب کیا ہو آپ کو حدث لاحق ہوگا تو اس حدث سے لے کر اگلے 24 گھنٹوں تک شمار ہوگا مقیم کے لیے، اور 3 دن 3 راتوں کا شمار ہوگا کس کے لیے، مسافر کے لیے۔ تو فرمایا کہ وہ ابتداؤها عقیب الحدث، حدث کے بعد اس کی ابتدا ہوتی ہے، لأن الخف مانع سرایت الحدث، کہ موزہ جو ہے شریعت میں معہود ہے کس کے لیے کہ یہ معنی ہے سرایت حدث سے، نفوذ حدث سے قدم تک، فتعتبر المدت من وقت المنع، لہذا منع کے وقت سے کیا ہوگا، مدت معتبر ہوگی، حدث کے وقت سے مدت معتبر ہوگی، اس